اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اسرائیلیوں کے آتنکواد کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیلی یہودی ہے جو لگاتار مظلوم مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ پوری دنیا کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ سب سے بڑا آتنکوادی ہے جو اسرائیل اور یہودیوں کے آتنکواد کو نہیں بتاتا ہے، اسرائیل اور آتنکواد کی طرف سے ہونے والے ظلم کو نہیں بتاتا ہے۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کی عرب آبادی، یعنی اسرائیل کی جو عرب آبادی ہے وہاں پر مسجد کے امام محترم کا قتل کر دیا گیا۔ امام محترم کے قتل کے بعد پورے علاقے میں زبردست احتجاج شروع ہے اور فلسطینیوں نے آئندہ کل ہڑتال کا اعلان بھی کیا ہے۔ 1948 عیسوی میں اسرائیل کے زیر نگی جانے والے عرب علاقوں میں جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے، کرائم بڑھ رہا ہے۔ اسی تناظر میں اسرائیل میں موجود ان عرب علاقوں میں امام مسجد شیخ سمیع المصری کو گزشتہ قتل کر دیا گیا۔ معروف شخصیت کے قتل کے خلاف پوری عرب آبادی نے زبردست احتجاج شروع کر دیا، اور اسرائیل میں عرب عوام کے لیے سپریم فالو اپ کمیٹی اور مقامی اتھارٹیز کے سربراہوں کی قومی کمیٹی نے اتوار کو تمام عرب علاقوں میں عام ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ منگل کو امام محترم شیخ سمیع المصری کے نماز جمعہ کے اجتماع کو مظاہرے میں تبدیل کر دیا گیا اور مرکزی شاہ راہوں کو، ہائی ویز کو بند کر دیا گیا۔ منظم انداز میں جرائم میں اضافے کے تناظر میں بتایا گیا کہ اب تک تقریباً 170 عرب افراد بڑھتی مجرمانہ کارروائیوں سے، یعنی اسرائیلی اور یہودیوں کی آتنکوادی کارروائیوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جمعہ اور ہفتہ کے دوران، یعنی ان 2 دنوں میں 24 گھنٹوں میں 3 افراد کو قتل کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں اتوار کو عام اور جامع ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ ناظرین، سویڈن سے ایک بڑی افسوسناک خبر پھر آ رہی ہے کہ ایک بار پھر قرآن مقدس کی توہین، قرآن مقدس کی بے حرمتی سویڈن میں کی گئی، جس کے خلاف احتجاج اور آندولن کیا گیا۔ اس آندولن میں 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اتوار کو سویڈن میں قرآن مجید کی توہین کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے۔ اس مرتبہ بھی دریدہ دہن عراقی پناہ گزین نے مسلمانوں کی مقدس کتاب کی توہین کی، بے حرمتی کی
اور اس کے مقدس پیجز کو، مقدس اوراق کو آگ کے حوالے کیا، یعنی قرآن پاک کو جلایا۔ سویڈش پولیس نے قرآن مجید جلانے کے خلاف احتجاج کے دوران میں پرتشدد ہنگامہ آرائی پر 2 افراد کو گرفتار کیا ہے اور تقریباً 10 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف اس مظاہرے کا اہتمام عراقی پناہ گزین نے کیا تھا۔ اس دریدہ دہن شخص کی حرکت کے خلاف ایک مرتبہ پھر عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس مرتبہ اس نے سویڈن کے جنوبی شہر مالمو کے ایک چوک کا احتجاجی مظاہرے کے لیے انتخاب کیا تھا۔ اس شہر میں تارکین وطن کی بڑی آبادی ہے۔ ناظرین، فرانس سے بھی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، فرانس کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، تعلیمی اداروں میں ابایا پر پابندی نافذ العمل ہو گئی۔ فرانس میں آج سے تعلیمی اداروں میں ابایا پر پابندی نافذ العمل ہو گئی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی وزیر تعلیم نے پابندی کے معاملے پر 500 سے زیادہ اسکولوں پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ فرانسیسی وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ 513 اسکولوں میں ممکنہ طور پر قانون کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابایا پابندی کے قانون پر عمل درآمد کے لیے تربیت یافتہ انسپیکٹرز کو رکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ فرانس میں اسکولوں میں ابایا پہننے پر پابندی کا اعلان پچھلے مہینے کیا گیا تھا اور اب ابایا پر پابندی نافذ العمل ہو گئی ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، ملک شام سے خبریں آ رہی ہے کہ ملک شام میں پھر جھڑپیں ہوئی اور 23 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کرد ملیشیا کا زیر قبضہ شام کے شمال مشرقی علاقے میں اسدی فوج اور ترکی کی حمایت یافتہ مسلح دھڑوں کے درمیان زوردار انداز میں جھڑپیں ہوئی، جس میں 23 افراد کے مارے جانے کی خبریں ہیں، جبکہ انقرہ حامی باغیوں نے اس علاقے میں در اندازی کی کوشش کی تھی۔ برطانیہ میں قائم شامی رصدگاہ برائے انسانی حقوق کے سربراہ رامی عبدالرحمان نے بتایا کہ صوبہ الحسکہ میں جھڑپوں میں ترک نواز دھڑوں کے 18 جنگجو اور شام کے سرکاری فورسز کے 5 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لڑائی میں کئی زخمی ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی حتمی تعداد نہیں بتائی۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے رشیا کو لے کر۔ جی ہاں، رشیا نے کہا کہ جنوری سے اب تک، یعنی ان 9 مہینوں میں 8-9 مہینوں میں جنوری سے اب تک 2,80,000 افراد کو فوج میں بھرتی کیا گیا۔ وہیں پر برطانیہ نے یہ کہا کہ ماسکو 4 ستمبر کو ماسکو غیر ملکی جنگجو بھرتی کر رہا ہے۔ آرمینیا اور قزاقستان میں فوج میں شمولیت کے ایڈ دیے جا رہے ہیں، ایسا برطانیہ نے کہا، جبکہ رشیا نے کھل کر یہ کہا کہ جنوری سے اب تک ہم نے 2,80,000 افراد کو فوج میں بھرتی کیا ہے۔ روس اور یوکرین میں شدید لڑائی جاری ہے۔ روسی سلامتی کونسل کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ ماسکو نے اتنے فوجیوں کو بھرتی کیا ہے۔ روس نے فوج کی کسی نئی نقل و حرکت کا اعلان نہیں کیا، لیکن اس نے 19 مہینے پہلے شروع ہونے والے یوکرین میں اپنے فوجی آپریشن کی روشنی میں فوج میں شامل ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر مہم شروع کی ہے۔